اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تم کہہ دو فرما دو ان کنتم اگر تم تحبون اللہ محبت رکھتے ہو اللہ سے فاتبعونی تو میری پیروی کرو یحببکم اللہ محبت رکھے گا اللہ تم سے ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے قل فرما دی اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو ورسول رسول کی فإن تولوا اگر منہ پھیر لیں فإن اللہ بے شک اللہ لا يحب الکافرین کافروں کو پسند نہیں فرماتا ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو نوح کو آل ابراہیم کو اور آل عمران کو العالمین تمام جہانوں پر ذریتن ایک نسل ہے بعدہم من بعد ایک دوسرے سے بعد سے واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا جاننے والا اذ قالت امرأۃ عمران جب کہا عمران کی بیوی نے ربی میرے رب انی نذرت لک میں نے تیرے لیے ایک نظر مانی ہے ماں جو فی بطنی میرے پیٹ میں محرر آزاد کیا ہوگا فتقبل منی بس تو اسے قبول فرما کہ تیری راہ میں اسے دوں گا انک بے شک تو انت السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے فلما جب وضعتها اس نے اسے جنا قالت کہنے لگی ربی میرے رب انی وضعتها انثى یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے واللہ عالم اللہ زیادہ جانتا ہے بما جو وضعت اس نے جنا ولیس الذکر وہ نہیں ہے لڑکا کل انثى اس لڑکی کی طرح وانی بے شک میں نے سمیت اس کا نام رکھا مریم وانی اعیذها بے شک میں اسے پناہ میں دیتی ہوں بے کہ اللہ تیری وذریتہ اور اس کی نسل کو من شیطان رجیم شیطان مردود سے فتقبلها ربها تو اس کے رب نے اسے قبول فرمایا بقبول حسن اچھی طرح قبول فرمانا وانبتها اور اسے پروان چڑھایا نباتا حسنا اچھا پروان چڑھانا وکفلها اس کی کفالت فرمائی زکریا نے کلما دخل علی جب بھی داخل ہوتے تھے زکریا اس کے پاس زکریا المحراب میں عبادت خانے میں وجدہ عندہ پاتے تھے اس کو اس کے پاس رزق قال یا مریم اس نے کہا مریم انا لکی ھذا یہ کہاں سے ہے قالت کہنے لگی ہوا من عند اللہ کی طرف سے ان بے شک اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہے بغیر حساب بے حساب ہنالک وہیں دعا زکریا نے دعا کی ربہ اپنے رب سے قال عرض کی ربی میرے رب حب لی عطا فرما مجھے من لدنک اپنی طرف سے ذریتن اولاد طیبتن پاکیزہ انک بے شک تو سمیع دعا سننے والا ہے دعا کو فنادت ہو آواز دی ان کو الملائکۃ فرشتوں نے وہ قائم نماز ہی میں تھے یصلی فی المحراب نماز پڑھ رہے تھے محراب میں ان اللہ بے شک اللہ نے یبشرک تجھے خوشخبری دی ہے بیحییٰ یحییٰ کی یعنی تمہیں بیٹا ہوگا یحییٰ اس کا نام ہوگا مصدقا تصدیق کرنے والا بے کلمات ایک کلمہ کی من اللہ کی طرف سے وہ سیدن سردار ہوگا وہ حصورن اور عورتوں سے بچنے والا ہوگا وہ نبیین اور نبی ہوگا من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہوگا قال زکریا علیہ السلام نے کہا رب میرے رب انا کیسے یکون لی ہوگا میرے لیے غلام لڑکا وقد بلغنی پہنچی ہے مجھے الکبر بڑھاپا وامراتی اور میری بیوی آخر بانجھ ہو گئی ہے بیٹا کیسے ہوگا قال فرمایا کذالک اللہ اسی طرح اللہ فرما دیتا ہے یفعل جو کرتا ہے اللہ ما یشاء جو چاہے اللہ کر دیتا ہے قال عرض کی رب جعل رب بنا لے میرے لیے لی آیت نشانی بنا لے کہ ہم میرے ہاں اولاد ہوگی قال اللہ فرماتا ہے آیتوں کا تیرے لیے نشانی ہے کہ اللہ تکلم الناس کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن الا رمزا مگر اشارے سے 3 دن تمہاری زبان نہیں چلے گی لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا وذکر یاد کر ربک اپنے رب کو کثیرا بہت وسبح اور پاکی بیان کر بالعشی شام کو والابکار اور صبح کو علم الصرف اس میں تفضیل جو لفظ کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے اس کو اس میں تفصیل کہتے ہیں گردان افعلو افعلان افعلون افعال فولا فولیان فولیاتن فعلن یہ اس کی افعلو افعلان افعلو زیادہ کرنے والا ایک مرد افعلان زیادہ کرنے والے 2 مرد افعلو زیادہ کرنے والے سب مرد افعلو زیادہ کرنے والے سب مرد یہ بھی جمع فولا زیادہ کرنے والی ایک عورت فولیان زیادہ کرنے والی 2 عورتیں فولیاتن زیادہ کرنے والی سب عورتیں فعلن زیادہ کرنے والی سب عورتیں قاعدہ اس میں تفضیل واحد مذکر ہمیشہ افعلو کے وزن پر آتا ہے اس پر بنا لو اور واحد مونس فولا کے وزن پر جیسے اکبر مذکر کبرا مونس
اصغر مذکر، صغرا مؤنث۔ جب ماضی سے حرفی نہ ہوگا تو اس میں تفصیل نہیں آئے گا، صرف ماضی سے حرفی سے اس میں تفصیل آئے گا۔ قانون شریعت، احکام مسجد کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ مسجد میں جاتے وقت کی دعا، جب مسجد میں جائیں تو درود شریف پڑھیں اور یہ کہے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، نکلے تو کہے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ قبلہ کی طرف پاؤں کرنے کا حکم، قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، سوتے میں ہو جاگتے ہو، یوں ہی چھوٹے بچوں کو بھی قبلہ کی طرف پاؤں کرنا نہیں چاہیے، مکروہ ہے۔ مسجد کی چھت پر بھی گندگی کرنی حرام ہے، مسجد کی چھت کا بھی مسجد کی طرح ادب ہے، مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا مکروہ ہے۔ مسجد کو راستہ بنانا، مسجد کو راستہ بنانا یعنی اس میں سے ہو کر گزرنا ناجائز ہے، اگر اس کی عادت کرے تو فاسق ہے، اور اگر کوئی اس نیت سے مسجد میں گیا اور بیچ میں پہنچا تاکہ پچھتایا تو جس دروازے سے اس کو نکلنا ہے اس کے سوا دوسرے دروازے سے نکلے، وہیں نماز پڑھے پھر نکلے، اور وضو نہ ہو تو جس طرف سے آیا تھا واپس جائے۔ مسجد کے اندر کسی برتن میں پیشاب کرنا یا فسد خون لینا بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد میں بچے پاگل کی جانے کا کام، بچے کو اور پاگل کو جن سے گندگی یا گمان و مسجد میں لے جانا حرام ہے، اور نجاست کا ڈر نہ ہو تو مکروہ ہے۔ مسجد یا بستر وغیرہ پر کچھ آیات وغیرہ لکھنے کا کام، مسجد کی دیواروں اور محراب پر قرآن لکھنا اچھا نہیں، اس لیے کہ ڈر ہے کہ وہاں سے گرے اور پاؤں کے نیچے پڑے، اور اسی طرح بے ادبی کی وجہ سے تکیہ، فرش، بستر، دسترخوان، جائے نماز پر بھی آیت یا حدیث یا شعر وغیرہ لکھنا منع ہے۔ مسجد میں کوئی گندگی، میل وغیرہ ڈالنے کے احکام، مسجد میں وضو کرنا، مسجد کی دیواروں پر چٹائی کے نیچے ناک، تھوک، میل وغیرہ ڈالنا منع ہے، اگر ناک سنکنا یا تھوکنے کی ضرورت ہو تو کپڑے میں لے لے۔ مسجد میں نجاست لے کر جانا منع ہے، اگرچہ نجاست مسجد میں نہ لگے، اسی طرح جس کے بدن پر نجاست لگی ہو اس کو بھی مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں ناپاک گارا لگانا منع ہے، ناپاک تیل مسجد میں جلانا، نجس گارا مسجد میں لگانا منع ہے۔ مسجد میں وضو کب کر سکتا ہے، مسجد میں کوئی جگہ وضو کے لیے شروع ہی سے مسجد بنوانے والے نے قبل تمام مسجد بنا لی جس میں نماز نہیں ہوتی تو وہاں وضو کر سکتا ہے، یوں ہی طشت وغیرہ کسی برتن میں وضو کر سکتا ہے، بشرطے کہ پوری احتیاط سے ہو کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ پڑے۔ مسجد وضو کے بعد منہ اور ہاتھ سے پانی پونچھ کر مسجد میں جھاڑنے یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں جو کوڑا وغیرہ نکلے اس کا کیا کرے، مسجد کا کوڑا جھاڑ کر کسی ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں بے ادبی ہو۔ مسجد میں کب پیڑ لگانے کی اجازت ہے، مسجد میں پیڑ لگانے کی اجازت نہیں ہے، ہاں مسجد کو اس کی حاجت ہے کہ زمین میں تری ہے، ستون قائم نہیں رہتے تو اس تری کو جذب کرنے کے لیے پیڑ لگا سکتے ہیں۔ مسجد میں حجرہ کب اور کس لیے بنوایا جا سکتا ہے، قبل تمام مسجد یعنی مسجد بنانے سے پہلے، مکمل کرنے سے پہلے مسجد کے اسباب رکھنے کے لیے مسجد میں حجرہ بنوا سکتے ہیں، امام کے لیے، مؤذن کے لیے۔ مسجد میں سوال کرنے اور سائل کو دینے کے احکام، مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اس سائل کو دینا بھی حرام ہے۔ مسجد میں گم شدہ چیز تلاش کرنا منع ہے، بدبودار چیز کھا کر یا لگا کر مسجد میں جانا منع ہے، کچا لہسن پیاز کھا کر مسجد میں جانا جائز نہیں جبکہ بو باقی ہو، یہی حکم اس چیز کا ہے جس میں بو ہو اس سے مسجد کو بچایا جائے اور اس کے بغیر دور کیے ہوئے مسجد میں نہ جائے، حتیٰ کہ جو مریض کوئی بدبودار دوا مثل گندھک وغیرہ کے لگائے تو وہ مسجد میں نہ جائے، بلکہ کوڑی یا کسی اور گندے مرض والے بلکہ اس بد زبان کو بھی جو لوگوں کو زبان سے ایذا دیتا مسجد کو روکا جائے۔ مسجد میں بات کرنا منع ہے، مباح باتیں بھی کرنے کی مسجد میں اجازت نہیں ہے، نہ آواز بلند کرنا جائز ہے۔ مسجد کی صفائی کے لیے چمگادڑ اور کبوتر کے گھونسلے نوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت، محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا اگرچہ جماعت تھوڑی ہو جامع مسجد سے افضل ہے، بلکہ اگر محلہ کی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو تنہا جائے اور اذان و اقامت کہہ کر نماز پڑھے، یہ جامع مسجد کی جماعت سے افضل ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح، باب الوسوسۃ، وسوسے سے متعلق باب، الفصل الاول، پہلی فصل۔ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرماتا ہے میری امت سے، ماں وسوس بھی صدور، جو ان کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں اس پہ ان کی پکڑ نہیں ہے، معلوم تعمل بھی، جہاں تک کہ وہ وسوسہ اس پر عمل نہ کریں، اور تتکلم یا اس پر بات نہ کریں تب تک انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
وعنہ اور انہی سے ابو ہریرہ سے قال کہتے ہیں جاء ناس من اصحاب رسول اللہ، آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے نبی آپ علیہ السلام سے، فسالوا، انہوں نے پوچھا کہ انا ناجد، ہم پاتے ہیں فی انفسنا، اپنے دل میں، ما یتعاظم احدنا، یعنی جو بات ان یتکلم، بہت ہم میں سے بہت زیادہ مشکل یعنی بھاری یہ بات کہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے اس بارے میں، اس طرح کے وسوسے ہم اپنے دلوں میں ڈالتے ہیں پاتے ہیں۔ قال فرمایا او قد وجدتم، کیا تم یہ پاتے ہو وسوسے؟ قالوا نعم، ان کا جی ہاں۔ قال ذاک سر ایمان، آپ نے یہ تو سری ایمان ہے، اس طرح کے وسوسے شیطان دل میں ڈالتے ہیں تو بڑی ایمان کی بات ہے۔ وعن ابو ہریرہ سے بات ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی ایک بار شیطان آتا ہے، فیقول کہتا ہے من خلق کذا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حتی یقول، یہاں تک کہتا ہے من خلق ربک، کس نے تیرے رب کو پیدا کیا ہے؟ فاذا بلغ، جب وہ یہاں تک پہنچے، فلیستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ ولینتہی، اور اسے روک دو۔ وعنہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس، ہمیشہ لوگ یتساءلون، ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرتے رہیں گے، باتیں سوال کرتے رہیں گے، حتی یہاں تک یقال ھذا، یہاں تک یہ کہا جائے گا خلق اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فمن وجد، جب پائے یہ من ذالک شیء، یہ چیز یہاں تک پہنچ جائے، فلیقل، تو کہہ دے وہ بندہ آمنت باللہ، میں نے ایمان لیا اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے۔ وعن ابن مسعود، ابن مسعود سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا، تم میں سے کوئی آدمی نہیں مگر الا وقد وکلا بھی، تو اس پر معمور کیا گیا، کرین ہو، اس کا ساتھی، من الجن، جنوں میں سے، وکرین، اور اس کا ساتھی من الملائکہ، یعنی جو بھی بندہ ہے، ایک جن اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وایاک، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے؟ قال فرمایا ہاں وایاک، میرے لیے بھی، ولیکن اللہ، لیکن اعاننی، بے شک لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اس پر، فاسلم، وہ جو شیطان ہے نا، فرشتہ تو فرشتہ ہے، جن وہ مسلمان ہو گیا ہے، فلا یامرنی، تو مجھے حکم دیتا الا بخیر، سوائے نیکی کا، یعنی نہیں حکم دیتا مگر نیکی کا، وہ مسلمان ہو گیا تو وہ مجھے نیکی کا ہی حکم دیتا ہے۔ وعن انس، انس روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان، شیطان یجری، دوڑتا ہے، من الانسان، انسان سے، من اجری الدم، جس طرح خون دوڑتا ہے انسان کے اندر، اس طرح انسان کے اندر دوڑتا ہے شیطان خون کی طرح۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم، کوئی بھی آدم کی اولاد سے ہوگا، مولود بچہ، الا مگر یمس الشیطان، شیطان اسے مس کر لیتا ہے، حین یولد، جب وہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھیڑتا ہے، فیستحل صارخا، وہ چیختا ہے، روتا ہے، صارخا، اونچی آواز سے، من مس الشیطان، شیطان کے اس چھیڑنے سے، شیطان کے مس کرنے سے، چھونے سے، غیر مریم، مریم کو اس نے نہیں چھوا، وابنہا، اور نہ اس کے بیٹے کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وعنہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاح المولود، بچے کا رونا، ہین یک، اس وقت واقع ہوتا ہے، یہ نزعۃ، جب چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، میں نے شیطان کے چھیڑ چھاڑ سے بچہ روتا ہے۔ وعن جابر، جابر سے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس، بے شک ابلیس، یدعو عرش، اپنا عرش رکھتا ہے، علی الماء، پانی پر، ثم یبعث سرایاہ، تو پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، یفتنون الناس، لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، فادناہم منہم، تو ان میں سے جو اس کے زیادہ قریب، منزلتاً، اس کی قریب ہوتا ہے درجے کے حساب سے، اعظم فتنتاً، جو زیادہ فتنہ پیدا کرے وہ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یجیء احدہم، ان میں سے ایک آتا ہے، فیقول، کہتے فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا ایسا کیا، فیقول، تو شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، تو نے کوئی بڑا فتنہ نہیں پیدا کیا۔ قال ثم یجیء احدہم، پھر ان میں سے ایک آتا ہے، فیقول، کہتا ہے ما ترکتہ، میں نے نہیں چھوڑا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اتنا فتنہ میں نے برپا کیا، یہاں تک کہ فرقت بینہ و بین امراتی، یہاں تک کہ میں نے اس آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، لڑائی ڈلوا دی۔ قال، کہتے ہیں کہ فیدنیہ منہ، تو وہ اس کو قریب کر دیتا ہے شیطان، آجا بھی تم میں، تیری جگہ میرے پاس ہے، ویقول نعم انت، بہت اچھا تو نے کیا۔ قال عامش راوی کہتے ہیں اراہو قال فلیلتزمہ، کہ وہ اسے گلے لگاتا ہے کہ آجا بھی تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔
وعنو انہیں سے روایت انس سے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان بے شک شیطان قد عیسا مایوس ہو گیا ہے من اس سے کہ ان یعبد کہ پیروی کرے یعنی عبادت کرے المصلون نمازی فی جزیرۃ العرب جزیرہ عرب میں شیطان کی پیروی کریں، اس سے وہ شیطان مایوس ہو گیا ہے۔ لیکن فی التحریش بینہم لیکن ان کے درمیان وہ لڑائی جھگڑا یہ ڈالتا رہتا ہے۔